السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر اسد صاحب کا سوال ہے کہ وہ پوچھتے ہیں میرے کچھ دوست کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں صرف حاجیوں کو قربانی کرنے کا حکم دیا ہے، باقی پوری دنیا میں جو لوگ قربانی کرتے ہیں ایسا اللہ نے کوئی حکم نہیں دیا ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ قرآن مجید میں بہت سارے حکم نہیں ہیں جو دین کا حصہ ہیں، تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ ہم ایک چیز فراموش کر دیتے ہیں کہ قرآن کے ساتھ ساتھ سنت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، تو یہ احکام سنت کے اندر ہیں۔ مثلا قرآن مجید میں کہیں نہیں ہے کہ بعض دنوں میں خواتین نماز پڑھیں کہ نہ پڑھیں، کہیں نہیں پڑھتی۔ روزے رکھنے کا نماز کا تو ہے، روزے رکھنے کا نہیں رکھتی، کیونکہ وہ سنت کا حصہ چلا آ رہا ہے، سنت کے طور پر جاری کیا گیا ہے۔ تو یہ جو قربانی عید الاضحیٰ کی ہے یہ سنت کے طور پہ جاری ہے، مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، کم از کم ایک تو بالکل واضح ثابت ہے، باقی ہو سکتا ہے اور بھی کی ہوں۔ تو قربانی جو ہے وہ سنت کے طور پہ چلی آ رہی ہے، البتہ یہ نفلی سنت ہے، تو جو کرنا چاہے کر سکتا ہے، جو نہیں کرنا چاہتا نہ کرے، لیکن سارے احکام قرآن سے ثابت نہیں ہوتے ہیں، سنت سے بھی ثابت ہوتے ہیں۔ سر عثمان صاحب کا سوال ہے کہ کیا اسلام کا کوئی سیاسی اور معاشی نظام بھی ہے؟ ہوتا ہوگا، ہمیں نہیں معلوم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہدایات دی ہیں، وہ سیاست سے بھی متعلق ہیں، وہ معاشرت سے بھی متعلق ہیں، معیشت سے بھی متعلق ہیں۔ ان ہدایات کی روشنی میں نظام ہم خود بنائیں گے۔ ہندوستان میں اسلامی نظام اور تھا، صحابہ کا اسلامی نظام اور تھا، حضرت معاویہ کے زمانے میں اسلام کا نظام اور تھا، ترکوں کا اسلام کا نظام اور تھا، مطالعہ کر کے دیکھ لیں۔ تو اسلام نے کوئی نظام نہیں دیا، احکام دیے تھے۔ مثلا معیشت میں سود حرام ہے، غبن حرام ہے، دھوکہ حرام ہے، نقصان پہنچانے والا سودا حرام ہے۔ ان اصولوں پر ہم اپنا نظام کھڑا کر لیں گے بس۔ سر عدنان صاحب کا سوال ہے کہ جو لوگ پاکستان سے باہر اپنے بیوی بچوں کے لیے پیسے کما رہے ہیں، ان کے بارے میں کچھ بتائیں، کیا یہ اسلامی طور پر ٹھیک ہے؟ صحیح بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی بتا سکتے ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ صحابہ کے زمانے میں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، نبوت کے بعد بھی لوگ تجارت کے لیے دوسرے ملکوں میں جاتے تھے، لمبے لمبے سفر کرتے تھے، کبھی نہیں روکا گیا۔ البتہ ایک چیز ہے کہ بعض ایسے علاقوں میں آدمی جا کر رہنے لگ جائے کہ وہاں اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے، تو بس اس کا ذاتی مسئلہ ہے، وہ فیصلہ کرے کہ میرا ایمان خطرے میں ہے کہ نہیں۔ میں آپ کیسے کر سکتے ہیں کہ میں بیٹھا بیٹھا یہاں فتویٰ دے دوں کہ سارے امریکہ جانے والے پاکستانی حرام کام کر رہے ہیں؟ کیسے کہہ سکتا ہوں؟ مجھے تو پتہ چلا ہے کہ وہاں جا کر بعض لوگوں کا ایمان زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو دونوں طرح کے امکانات ہوتے ہیں، آدمی کو خود فیصلہ کرنا ہے کہ اس ملک میں آنے کے بعد میرے ایمان میں کوئی مسئلہ پیدا ہوا ہے، میری دینی امور میں کوئی مسئلہ پیدا ہوا ہے، تو اس کو ضرور فیصلہ کرنا چاہیے کہ پھر مجھے اس ملک میں نہیں رہنا، لیکن یہ اس کا فیصلہ ہوگا۔ غوثیہ خان صاحبہ کا سوال ہے کہ کسی رسول کو اقتدار دینا تو طے نہیں ہے، جو تاریخ سے بھی پتہ چلتا ہے، لیکن آخری نبی کے ساتھ اقتدار اور غلبہ دین کا وعدہ کیوں کیا گیا؟ دیکھیے، جو نبوت کے خاتمے کے لیے کچھ چیزیں ضروری تھیں، نبوت ختم کرنے کے لیے دین کو پوری طرح سے محفوظ کرنا ضروری تھا۔ میں یہ اپنی طرف سے بات کر رہا ہوں، قرآن و سنت میں نہیں ہے کہ اگر نبوت ختم ہونی ہے تو کتاب اللہ کو بھی محفوظ ہونا چاہیے اور سنت رسول کو بھی محفوظ ہونا چاہیے۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ ایک اجتماعیت وجود میں آئے۔ چند صحابہ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری ہیں، وہ سنت کو آگے منتقل نہیں کر سکتے تھے، وہ انجیل کو آگے منتقل نہیں کر سکے، تو اس لیے سیاسی طور پر ایک مستحکم نظم اجتماعی کی ضرورت تھی تاکہ ریاست کے لیول پر سنت کو اور قرآن کو ایک تواتر کی شکل دینے میں مدد ملے۔ صحابہ کو نہیں پتا کہ ہم تواتر کا وجود دے رہے ہیں، لیکن دے دیا گیا۔ تو تکوینی طور پر ایک معاملہ جو ہے وہ ہو رہا ہے، لیکن اس کو ایک تواتر کی شکل دینے کے لیے یہ راستے کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ اگرچہ چھوٹی کمیونٹیز بھی تواتر پیدا کر لیتی ہیں، لیکن اس کی جو حفاظت ہوتی ہے وہ اتنے بڑے ایریے پر نہیں ہوتی، اتنے بڑے اسپین پر لوگوں کی بڑی تعداد میں نہیں جاتی۔ تو ایک تو یہ وجہ ہے کہ اقتدار کا معاملہ کیا گیا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اتمام حجت جو ہے پوری انسانیت پہ کرنا پیش نظر تھا، اور یہ اصل وجہ ہے۔ پہلے میں نے جو وجہ بتائی ہے وہ ختم نبوت کے پہلو سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے
تمام عالم انسانی پر اتمام حجت کیا گیا تھا اس زمانے میں۔ تو مثال کے طور پر ہمارے ہاں آج کل کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ تو تاریخی رسول ہی نہیں ہے، حضرت عیسیٰ تاریخ میں ثابت نہیں ہوتے۔ فرعونیوں کے اتنے کتبے لکھے ہوئے ہیں، اتنی باتیں لکھی ہوئی ہیں، حضرت موسیٰ کا نام تک نہیں ہے۔ تو کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ان کو اس طرح کی حکومت نہیں ملی کہ جس کے بعد غیر ملکی لوگ تاریخ میں ان کو رقم کریں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ رسول کو وہ حیثیت ملے کہ جس کے بعد اب اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے میں ارد گرد کی ریاستوں کو دیکھیں جو رومی تھی، ایرانی تھیں، ان کو مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ یہ کون انسان پیدا ہو گیا ہے، کیا ہو گیا ہے، کون ہے، سوالات کرتے ہیں، قافلے والوں سے پوچھتے ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں، خطوط کے جواب دینے میں پریشان ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یہ فضا پیدا کرنے کے لیے ضروری تھا کہ اس پورے علاقے میں یوں سمجھ لیجیے کہ اس وقت کی ساری متمدن قوموں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم کروا دیا گیا کہ آپ ایک رسول کی حیثیت سے آئے ہیں، سچے ہیں، اور غلبہ کر کے دکھا دیا۔ یہ ہے آپ کی حکومت کی وجہ، جو اس وجہ سے آپ کو حکومت دی گئی، اور صحابہ کی حکومت کو بھی لمبا کیا گیا اس لیے تاکہ یہ اس وقت کی دنیا میں ایک ٹینجیبل مشہود حقیقت بن جائے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول آئے تھے، یہ ایک مذہبی حکومت، مولویوں کی حکومت قائم کر کے چلے گئے۔ میں یہ لفظ سوچ سمجھ کے بول رہا ہوں کہ وہ کوئی سیاسی حکومت نہیں تھی، یہ واضح رہنا چاہیے تھا۔ یہ پہلی دنیا کی تاریخ میں حکومت ہے جس کے حکمران مذہبی علماء تھے، سیاسی بصیرت والے، ہمارے جیسے ہیں، سیاسی بصیرت والے علماء تھے۔ ابو بکر صدیق مجتہد عالم دین ہیں، حضرت عمر مجتہد عالم دین ہے، حضرت عثمان مجتہد عالم دین ہے، حضرت علی مجتہد عالم دین ہے، حضرت معاویہ مجتہد عالم دین ہے۔ ان کی حکومت قائم ہوئی ہے پوری دنیا کو بتانے کے لیے کہ اللہ کی حکومت قائم ہو گئی ہے، حضرت عیسیٰ کا وہ وعدہ پورا کرنے کے لیے کہ خداوند کی حکومت قائم ہونے والی ہے، جو اس کے اندر داخل ہو جائے گا نجات پائے گا۔ یہ اس کی تاریخی حقیقت ہے۔ یہ اگلا سوال۔ سر، رائد ناز صاحب کہتے ہیں کہ قرآن کا اصل فہم جو صحابہ کو رسول اللہ نے دیا تھا، کہ آج کے دور میں اس تک رسائی ممکن ہے؟ کیا چیز آنکھ میں دی تھی؟ قرآن کا جو فہم رسول اللہ نے صحابہ کو دیا۔ جی، یہ بھی بہت اچھا سوال کہ آپ نے کیا ہے۔ آج کل یہ بڑا مسئلہ ہے لوگوں کے لیے۔ دین کے دو حصے ہیں، قرآن کے بھی دو حصے ہیں۔ دین کا ایک حصہ وہ ہے جس کو تواتر میں ڈھال دیا گیا ہے، اس کے نہ فہم کا مسئلہ ہے نہ اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ امت کو اپنے زوال کے زمانے میں بھی اس کی اتنی زیادہ غیرت ہے کہ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ آپ اپنی مسجد میں تجربہ کریں کہ سمع اللہ لمن حمدہ کی جگہ اللہ اکبر کہنا ہے۔ امام صاحب کو کان میں سمجھا دیں کہ آج ہم نے ٹیسٹ کرنا ہے کہ سمع اللہ لمن حمدہ کی جگہ اللہ اکبر کہنا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے ان پڑھ ریڑھی لگانے والے مقتدی کیا کرتے ہیں آپ کے ساتھ۔ امت کو اتنی غیرت ہے اس دین کے ساتھ جو تواتر میں چلا آ رہا ہے۔ قرآن کا وہ فہم جو تواتر میں ہے اور سنت کا وہ عمل جو تواتر میں ہے، اس میں کبھی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیں۔ ہمیں جو فہم کا اختلاف ہوتا ہے وہ کہاں ہوتا ہے؟ شریعت کے ان احکام میں جہاں فقہ کو اختلاف ہوا، ہمیں بھی ہو سکتا ہے۔ کچھ آیتوں کے فہم میں، کوئی سائنس سے متعلق جو جملے آ گئے اللہ تعالیٰ کے کائنات کے بارے میں، اس سے متعلق ہو سکتا ہے۔ بس یعنی آپ پوچھئے کسی فقیہ سے، کسی عام آدمی سے، اللہ تعالیٰ نے شراب حرام کی ہے کہ نہیں؟ ایک بتا دیجیے گا کہ نہیں کی۔ علماء کی بات کر رہا ہوں، جاہل تو ہر طرح کی باتیں کر لیتے ہیں۔ زنا حرام کیا ہے کہ نہیں کیا؟ نکاح کا حکم دیا ہے کہ نہیں کیا؟ کر لیں۔ پورا دین جو قرآن میں بیان ہوا ہے، جس کو تواتر میں ڈھال دیا گیا ہے، اس میں کوئی فہم کے اوپر چھوڑا ہی نہیں گیا۔ جو چیز فہم پہ چھوڑی گئی ہے اس کے اندر اپنی ایک وہ قرآن کا دوسرا حصہ ہے جو میرے اور آپ کے لیے اگلے زمانوں میں بھی، اور پچھلا جو زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد گزرا ہے، وہ اس بات کا ثبوت بنتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ یعنی صرف وہ آیتیں دیکھ لیجئے پچھلے 150 سال کی تفسیریں اٹھا کر کہ جس میں سائنسی انکشافات سے معنی تبدیل کیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر زمین چل رہی ہے یا زمین ساکن ہے، یہ تصور تھا ہمارے ہاں، یا جیو سینٹرک کا جو نظریہ تھا کہ زمین سینٹر میں ہے، باقی ساری کائنات اس کے گرد گھوم رہی ہے۔ ان نظریات کو قرآن مجید میں ڈالنے کی کوشش کی گئی اور آہستہ آہستہ ہم تبدیل کرتے رہے۔ میرا خیال ہے کہ پچھلے 150 سال کی تاریخ میں بھی اگر آپ صرف اس کا مطالعہ کر لیں
تو اس طرح کی آیتوں کے 10-20 انڈرسٹینڈنگز آپ کو مل جائیں گی. لیکن اگر آپ قرآن کے لفظوں میں چلے جائیں تو آپ کو معجزانہ سطح پر نظر آئے گا کہ الفاظ کا چناؤ کتنا شاندار ہے. تفسیریں الگ ہیں، وہ میری اور آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے. میں نے اپنے زاویے سے آیتوں کو دیکھا، آپ نے اپنے زاویے سے دیکھا، تو یہ ایک الگ چیز ہے. لیکن وہاں لفظ کیا ہے؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، چونکہ ہمارے مسلک میں یہ بات مانی جاتی ہے کہ قرآن مجید مرکزی حیثیت رکھتا ہے فیصلہ کرنے کے لیے، تو ہم جیسے ہی کوئی سوال پیدا ہوتا ہے اس میں چلے جاتے ہیں دیکھنے کے لیے. تو قرآن کے الفاظ کا چناؤ اتنا شاندار ہے کہ اصل چیز وہی پہنچنی چاہیے ہم تک. میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں، اور میرا خیال ہے اس نشست میں بھی 2-1 دفعہ تو آ گئی ہوگی، کہ سورہ لقمان کی آخری آیت دیکھیے. سورہ لقمان کی آخری آیت میں 5 چیزوں کا ذکر ہے. ہماری دور اول کی تفسیر ہے، بلکہ روایات میں بھی آ گئی، احادیث میں بھی، کہ مغیبات 5 ہیں، 5 غیب کی چیزیں ہیں جو غیب کی کنجیاں ہیں، ان کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا. سورہ لقمان کی آخری آیت کی تفسیر یہ کی جاتی اور آج تک ہو رہی ہے. آپ میرے استاد کی تفسیر سورہ لقمان کی نکال کر دیکھ لیے، اس میں لکھا انہوں نے کہ 5 چیزیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یہ لکھا ہوا. لیکن خود اللہ کے الفاظ دیکھیے، اللہ کے الفاظ یہ نہیں کہہ رہے. اتنا حیرت انگیز معاملہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں تاکہ کل جو شبہ پیدا ہونے والا امکان ہے وہ بھی نہ رہے. اللہ کے الفاظ ہیں کہ قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ بارش نازل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ رحم مادر میں ہے. کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا کمائے گا، اور کوئی نہیں جانتا کہ کہاں مرے گا. صرف 3 چیزوں کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کوئی نہیں جانتا. 2 چیزوں کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کوئی نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں رحم مادر میں کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ بارش نازل کرتا ہے. بارش کے بارے میں تو ذکر ہی نہیں جانتا ہے کہ نہیں جانتا. تو اب تفسیر جو کر دی گئی وہ مشہور ہو گئی، اس میں قرآن کا کیا قصور ہے؟ تو فہم جو ہے وہ بعض چیزوں میں کمزور پڑ سکتا ہے، بعض میں قوی ہو سکتا ہے جدید زمانے میں، لیکن اصل چیز الفاظ ہیں، وہ پہنچنے چاہیے، وہ ہمیں پہنچے ہوئے ہیں. ان کو ہم ایک ریفرنس پوائنٹ بنا کر بحث کر سکتے ہیں کہ جی تم نے غلط سمجھا کہ میں نے غلط سمجھا. تو وہ صرف الفاظ ہیں، فہم کچھ نہیں ہے. دین جو جنت میں جانے کے لیے ہے، دوزخ سے بچانے کے لیے، وہ تواتر میں ہے، وہ فہم پہ چھوڑا ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے. یہ امت کے اوپر احسان ہے. پرانی امتوں میں یہ کام نہیں ہو سکا، جس کو میں نے پہلے سوال کے جواب میں عرض کیا کہ حکومت کیوں قائم کی گئی. وہ اس لیے کہ اس دین کے اس حصے کو تواتر میں ڈھالنا تھا، میرے اور آپ کے اوپر نہیں چھوڑا. بلکہ وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے کچھ فضا ہے امت کی جس میں وہ چلتا رہتا ہے. وہ میں اور آپ غلطی بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہ فضا غلطی نہیں ہونے دیتی. تو یہ چیز ہے جس کو سامنے رکھنا چاہیے کہ دین کا جو فہم ہے قرآن کا وہ ہر زمانے میں بدل سکتا ہے. کچھ حصے کے بارے میں جو ام الکتاب ہے، جو اصل آیات ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ اس نہ چلے جائیے کہ کوئی چور کے ہاتھ کہاں سے کاٹ رہا ہے، کوئی کہاں سے کاٹ رہا ہے. وہ ہر قانون میں ایسا ہوتا ہے. وہ قرآن کے فہم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی قرآن کے یہ فہم کہ چور کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے یا کاٹے جائیں گے، اس میں کبھی اختلاف نہیں ہوا. کیسے کاٹے جائیں گے، قاضی کیسے ثابت کرے، چور کون ہوتا ہے، یہ بحثیں ہر قانون میں ہوتی ہیں. تو اس کے قرآن کے فہم سے کوئی تعلق نہیں. سر وہاب صاحب کا سوال ہے کہ جن لوگوں کو اللہ نے نوازا ہے وہ اس کو اپنا استحقاق سمجھ لیتے ہیں، کیا یہ اللہ کی ناشکری ہے؟ قرآن کے فہم کو جس کو نوازا، کسی بھی چیز سے، دولت سے یا کسی اور چیز سے نوازا. جہاں یہ غلط فہمی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا. قارون کا واقعہ قرآن مجید نے ان الفاظ میں بیان کیا کہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ میں نے اپنی قابلیت سے چیزیں حاصل کی ہیں. دنیا میں جو کچھ ملتا ہے خدا کی تقدیر کے تحت ملتا ہے. علم ہو، شکل و صورت ہو، قد کاٹ ہو، شہرت ہو، مواقع ہوں، اپرچونٹیز جیسے آگے بڑھنے کے لیے ہوتی ہیں، دولت ہے، کسی ملک میں پیدا ہونا ہے، کس خاندان میں پیدا ہونا ہے، امیر کے گھر میں پیدا ہونا ہے، غریب کے گھر میں پیدا ہونا ہے، یہ ساری کے سارے اللہ کے فیصلے ہیں. میں یہ جملہ بولا کرتا ہوں کہ کتنے ہی ذہین لوگ ہیں جن کو میں نے فاقے کرتے ہوئے دیکھا ہے. بلکہ میرے ایک جاننے والے دوست ہیں، ان کے پاس آپ کوئی مسئلہ لے جائیں وہ آپ کو سلوشن بتا دیں گے، لیکن خود فاقہ زندگی گزارتے ہیں، اپنے لیے کوئی کام نہیں کر سکے. تو یہ اللہ کا فیصلہ.
کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کمانے کے لیے پیدا نہیں کیا، مسئلے حل کرنے کے لیے پیدا کیا ہوا ہے۔ ہر طرح کا آپ سائنس میں، کمپیوٹر میں، کسی میں چلے جائیں وہ آپ کو سولوشن بتا دیں گے، لیکن اپنے لیے وہ اتنا نہیں کر سکے کہ دھن کی دکان کھول لیں بس۔ تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ تقدیر ہے اللہ تعالیٰ کی، اور تقدیر قرآن نے اس کو بیان کیا ہے، الذی خلق فقدر فہدی، اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر تمہاری ایک تقدیر ٹھہرا دی ہے، پھر اس پر چلا بھی دیا ہے۔ تینوں کام اللہ نے اپنے ذمہ لیے ہیں۔ تو کوئی آدمی ایسا نہیں ہے کہ جو اپنے قابلیت سے چیزیں کرتا ہے دنیا میں۔ بل گیٹس کے لیے اللہ نے یہی لکھا ہوا تھا، نواز شریف کے لیے یہی لکھا ہوا تھا، اور میرے آپ کے لیے جو کچھ ہم ہیں یہ لکھا ہوا تھا۔ تو اس میں کسی کا کوئی کمال نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی آدمی مجھے بتا دیجئے کہ دو آدمی بتا دی، دو لے لیے کمپیریزن کرتے ہوئے کہ انہوں نے وہ کام کیے تو کامیاب ہوئے اور انہوں نے وہی کام کیے تو ناکام ہوئے، آرام سے مل جائیں گے آپ کو، بہت سارے لوگ مل جائیں گے کہ اقدامات بالکل ایک جیسے ہیں، سٹیپس جو انہوں نے لیے زندگی میں کامیابی کے لیے وہ بالکل ایک جیسے ہیں، لیکن ایک ناکام ہے ایک کامیاب ہے۔ تو یہ غلط بات ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہر طرح کے کام کر کے بھی کامیاب نہیں ہوتے ہیں، خدا نے ان کے لیے فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ وہ ضروری نہیں کہ نکمے ہوں، بعض اوقات نکمے بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ نکمے ہوں، اور جو کامیاب ہیں وہ ضروری نہیں کہ کامیاب ہو، وہ صرف خدا کا فیصلہ ہے، بس اتنی بات ہمیشہ یاد رکھیں۔ سر اس میں ایک جو کنفیوژن چیز پیدا کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم صرف اعلیٰ کار ہیں اور کچھ بھی نہیں، اور ایک تو ہو گیا کہ جو پوٹینشیل اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہوتی ہے، استحقاق جیسے انہوں نے کہا، تو جو مطلب کانسیکوینسز ہیں وہ بھی طے ہیں۔ جی بالکل، ہر طرح کی چیز ڈیسائیڈڈ آپ کے بارے میں، آپ صرف آزاد ہیں کہ ان حالات میں نیکی اختیار کرتے ہیں کہ برائی اختیار کرتے ہیں۔ تقدیر آپ کے لیے لکھی ہوئی ہے، فکس ہے۔ آپ کا امتحان صرف یہ ہے کہ مشکل آئی تو آپ نے کیا کرنا ہے اور خوشحالی آئی تو کیا کرنا ہے، اس میں ہم آزاد ہیں بس۔ باقی میری شکل و صورت کیا ہے، قد کاٹ کیا ہے، رزق کیا ہے، کیا ملنا ہے کیا نہیں ملنا ہے، کتنے دھکے کھانے ہیں، کتنی کھے کھانی ہے، یہ سارا کچھ لکھا ہو۔ اصل چیز میں آزاد کہاں ہوں، نیکی کرنے میں اور بدی کرنے میں۔ یہ اسی کا فیصلہ ہونا ہے۔ قیامت والے دن اس کا فیصلہ نہیں ہونا کہ تم نے دولت کیوں نہیں کمائی، اس کا فیصلہ ہونا ہے کہ دولت نہیں ملی تھی تو نیکی کیوں نہیں کی، دولت مل گئی تھی تو نیکی پر کیوں نہیں قائم رہے۔ یہ ہے، تقدیر کو گڑبڑ کر دی جاتا ہے نیکی بدی کے ساتھ۔ ہمیشہ اس کو الگ الگ رکھیں۔ جو کچھ میرے ساتھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے وہ تقدیر ہے، میں نے اس میں نیک بن کے دکھانا ہے، میں نے اس میں صابر بن کے دکھانا ہے، میں نے اس میں ایمان پر قائم رہنا ہے۔ یہ ہے امتحان، اس میں میں اور آپ آزاد ہیں، اور وہ بھی کوشش کی حد تک۔ سر اس میں اگین مسئلہ یہی پیدا ہوتا ہے کہ خدا کے علم میں ہے مطلب سب کچھ، تو پھر یہ ابسرڈ نہیں ہو جاتا سب کچھ؟ دیکھیے، اگر خدا اپنے علم کے مطابق آپ کا فیصلہ کر دیتا پھر آپ نے کہنا تو یہ تو ظلم ہے۔ اب اس نے اپنے علم کے مطابق لیکن آپ کو موقع دے دیا کام کرنے کا، اب آپ کہتے ہیں ابسرڈ ہے۔ تو دنیا کی ساری جتنی بھی بہترین سے بہترین چیز بنا لیں، یہ دونوں تبصرے کیے جا سکتے ہیں، تو تبصروں کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ اصل چیز ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ حقیقت کتنی ہی ابسرڈ ہو، کتنی ہی احمقانہ لگ رہی ہو، وہ حقیقت ہے۔ ہمارے ملک کے حالات حقیقت ہیں، کتنے ہی شرمناک کیوں نہ ہو، حقیقت ہے۔ تو حقیقت کے آگے جھکنا سیکھنا چاہیے، نہ کہ یہ اعتراض کر کے آپ جان چھڑا سکتے ہیں کہ یہ تو بالکل ہی احمقانہ سی بات لگ رہی ہے، جو سمجھ نہیں آ رہی۔ تو ہمارے جو دور جدید کے مسائل میں سے ایک بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہم سوال اعتراض کر کے سمجھتے ہیں کہ حقیقت ٹل گئی۔ اعتراض کر کے حقیقت کو کچھ نہیں ہوتا، وہ وہیں قائم ہوتی۔ آپ کا اعتراض ویلڈ ہو سکتا ہے، انویلڈ ہو سکتا ہے، حقیقت کا کیا کریں۔ تو اللہ نے اپنے علم کے باوجود مجھے آپ کو امتحان میں ڈال دیا ہے۔ آپ کے اس سوال سے کہ یہ ابسرڈ ہے، اس سے فرق کیا پڑے گا؟ اگر پڑھتا تو بتا دیجیے، میں پھر آپ کے پاس آگے بیٹھ جاؤں۔ تو دنیا اس طرح سے چل رہی ہے۔ حقیقتوں کو قرآن مجید اس لیے کہتا ہے نا کہ زن کے پیچھے نہ بھاگا کرو، یقینیات پہ کھڑے رہو۔ تو یقینیات کیا ہیں؟ وہ ریالٹیز ہیں۔ تو ریالٹی جو کائنات کی ہے وہ یا تو آپ مجھے بتا دیں
کہ اتنی خوبصورت منظم کائنات خود بخود بن گئی ہے، ثابت کر دیں مجھے. نہیں ثابت کر سکتے تو پھر خدا کو مان لیں اور پھر اس کی دی ہوئی ہدایت کو بھی مان لیں. اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. دو ہی راستے ہیں، یا کفر الحاد کا راستہ ہے یا خدا کو ماننے کا راستہ ہے. خدا کو ماننے کے لیے میری فطرت کے اندر گواہی موجود ہے، کائنات کے اندر موجود ہے، انبیاء کی کتابوں کے اندر موجود ہے. اور خدا کے انکار کرنے کے لیے نہ میرے عقل کے پاس دلیل موجود ہے، نہ میرے علم کے پاس دلیل موجود ہے، نہ کوئی کتابیں ایسی ہیں جو دلائل دیتی ہیں. سر کیا خدا اور تقدیر لازمی منظور ہے؟ جی ایک پہ ایمان لانا دوسرے پہ ضروری ہے، یعنی ضروری. خدا کو مان لیا تو اگر خدا نہیں ہے تو پھر تقدیر نہیں ہے، خدا ہے تو تقدیر ہے. یعنی تقدیر صرف یہ نہیں، اپنے لحاظ سے دیکھیں نا. تقدیر یہ ہے کہ جنگل اگنا ہے، تقدیر یہ ہے کہ فصلیں اگنی ہیں، ان کو دانے لگنے ہیں، ان کو کوئی گرینز لگنے ہیں، ان کو کوئی پھل لگنے ہیں، ان کو کوئی سبزیاں لگنی ہیں. یہ تقدیر ہے ساری. اللہ تعالیٰ نے تو ساری کو تقدیر کہا ہے. ہم تقدیر پھنس جاتے ہیں کہ میری تقدیر کیا. نہیں، جو کچھ اس کائنات میں ہو رہا ہے، مثلا 1947 میں پاکستان بننا تقدیر ہے، بس لکھا ہوا. اور اس میں زلزلہ آنا تقدیر ہے، اس میں اچھے حالات پیدا ہو جانا تقدیر ہے. یہ تقدیر جو ہے، یہ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے، پہلے دن جو فرض کر لیجیے بگ بینگ کو ہم ادھار لے لیں، بگ بینگ کے واقعات تقدیر ہے. وہاں سے لے کر قیامت تک جو کچھ اس کے اندر ہونا ہے تقدیر ہے. پھر قیامت والے دن جو سور پھونکنے کے بعد ہونا ہے وہ تقدیر ہے. پھر اس کے بعد جو نئی دنیا وجود میں آنی وہ تقدیر ہے. اس میں نے اور آپ نے حشر کے میدان میں کھڑے ہونا یہ تقدیر ہے، کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہے. تو خدا ہے تو تقدیر ہے، خدا نہیں ہے تو تقدیر نہیں ہے. پھر دنیا للٹپ طریقے سے بنی ہے، چلتی رہے گی، ختم ہوتی رہے گی، پھر تقدیر نہیں ہے. جب آپ پلانڈ کوئی چیز مانتے ہیں تو پھر تقدیر آ جاتی ہے. پلانڈ چیز تو پلاننگ جو کچھ بھی ہے وہ تقدیر ہے. سر یہ شمسی اور قمری کیلنڈرز جو ہیں ان کی تاریخ کیا اور اللہ تعالیٰ نے قمری کیلنڈر کا انتخاب کیوں کیا ہے؟ دیکھیے دنیا جو کہ آزمائش کے لیے بنی ہے، کیلنڈروں کے لیے نہیں بنی ہوئی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو، اب روزے گرمیوں میں بھی آنے چاہیے، سردیوں میں بھی آنے چاہیے، تو آزمائش رکھ دیا اس نے. اور چاند کے مہینے کی جو ایکوریسی ہے وہ کسی اور طریقے سے ہو نہیں سکتی. اصل میں تخلیق کائنات کے پہلو سے دیکھنا چاہیے، نہ کہ سورج کے پہلو سے، نہ کہ چاند کے پہلو سے. خدا نے ایک ٹائم کا جو مقرر کر رکھا ہے وہ چاند کے ساتھ اس کو جوڑا ہے ہمارے لیے، نہ کہ سورج کے ساتھ. سورج کے ساتھ صرف 24 گھنٹے جوڑے ہیں، لیکن جو لمبی تاریخ چل رہی ہے اس کو چاند کے ساتھ جوڑا ہے. کہ حج نے کب آنا ہے، 25 دسمبر کو یا ذوالحج کے مہینے کی 10 تاریخ کو، 8، 9، 10 کو، یہ اس نے بتانا ہے. اس کے پیچھے کیا حقیقتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ایک آیت میں اشارہ ہے، پوری بات ہمیں نہیں بتائی گئی، کہ جب سے میں نے کائنات بنائی ہے یہی مہینے 12 ہیں اور میں نے اس کو مقرر کیا ہے. وہ تقرر کس وجہ سے ہے ہمیں بتایا نہیں گیا. تو وہ موسم کے اعتبار سے نہیں جوڑا گیا. ہم کیلنڈر بناتے ہیں موسم کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ نے بنایا اپنے موسم کے اعتبار سے، جو نیکی اور بدی کے لحاظ سے، جو کائنات کی فطرت کے لحاظ سے ہے، جو جاری جو نظام ہے وقت کا اس کے ساتھ ہے. چنانچہ حج کے موقع پر جو حج اکبر ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اعلان کیا گیا کہ آج سے حج اکبر ہے اور یہ اب کیلنڈر ٹھیک کر لیں. کیلنڈر ٹھیک کروایا گیا. عربوں نے خراب کیا. عربوں کا دونوں چلتے رہتے، ٹھیک کیلنڈر بھی چلتا رہتا تھا اور وہ بھی وہ حساب رکھتے تھے. باقاعدہ لوگ مقرر تھے جو اس کام کو کرتے رہتے تھے تاکہ ہر سال حج مناسب موسم میں آئے. تو وہ ہر 3 مہینے کے بعد 1 مہینہ بڑھا دیتے تھے. تو مثلا رمضان 2 دفعہ کر دیں گے، 2 رمضان، 60 دن کا رمضان ہو گیا. تو اب کیا ہوگا کہ جو 10 دن کا فرق آتا ہے وہ 30 دن بن جاتے ہیں 3 سال کے بعد، تو وہ اس کو برابر کر دیتے تھے. پھر حج جو ہے وہ مناسب موسم میں رہتا تھا. تو اس طرح سے وہ کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم کر دیا، بلکہ اس کو کفر قرار دیا. اور دوبارہ کیلنڈر کو قمر کے اوپر بھی، قمری کیلنڈر کے اوپر بھی، اگر آپ ناسا کی ایک گھڑی دیکھیں جو لونر واچ ہے، تو وہ جو سیکنڈز کو کیلکولیٹ کرتی ہے تو وہ روشنی زمین سے چاند پہ مارتے ہیں اور واپس آتی ہے، اس سے بناتے ہیں جو کلاک، جو لونر کلاک ہے.
تو وہ اتنا ایکوریٹ ہے کہ وہ سورج والا جو سسٹم ہے وہ اتنا ایکوریٹ نہیں ہے. تو باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. تھینک یو. السلام علیکم سر. ابھی سر آپ نے جو تقدیر کی بات کی تو اس سے دو چھوٹے سے سوال ذہن میں آئے کہ اگر یہ سارا کچھ اس طرح ڈٹرمنڈ ہے, چاہے آپ اس کو نیچر والی بات کر لیں, بارش وغیرہ کی, یا انسان کے دنیا کے معاملات, تو ایسے میں پھر تدبیر اور دعا کہاں پہ فٹ ہوتے ہیں؟ اچھی بات ہے. دیکھیے تقدیر میرا خیال ہے بجاج صاحب کا بھی سوال اس میں موجود ہے, تو میں تھوڑا سا اپنی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بتاتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کی دو تقدیریں ہیں. ایک آپ کی تقدیر یہ تھی کہ جو اس وقت ہسٹری کا حصہ ہے, اور ایک تقدیر آپ کی یہ بتائی گئی ہے کہ وہی معاملہ ہوتا جو حضرت عیسیٰ کے ساتھ ہو. یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول کی حیثیت سے دنیا میں بھیجا گیا تو آپ کی دو تقدیریں تھیں, یا آپ کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا معاملہ ہوگا یا حضرت عیسیٰ والا معاملہ ہوگا. ٹھیک ہے. اب یہ کیوں ایسا رکھا گیا کہ اگر قریش ایمان لے آئے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا معاملہ ہوگا, اور اگر قریش ایمان نہ لائے اور یہودیوں والا کام کیا جو حضرت عیسیٰ کے ساتھ کیا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اٹھا لیا جائے گا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا لیا جائے گا تو نبوت ختم نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اور یہ جو ہم جس کو اتمام حجت کہہ رہے ہیں وہ نہیں ہوگی. امت مسلمہ جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی وہ نہیں قائم ہوگی. اتنا کچھ نہیں ہوگا اگر پہلی تقدیر نتوفینہ کا والی تقدیر کام آ جاتی. تو اب یہ جو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر کو رکھا ہوا ہے کہ قریش کیا کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقدیر اس لیے دوہری لکھی کہ قریش کیا کرتے ہیں, ایمان لاتے ہیں کہ نہیں لاتے. اس کو میں پھر قیاس کرتا ہوں اپنے اوپر, ہم سب کے اوپر, کہ میری اور آپ کی تقدیر لکھی ہوئی ہے کہ میں کیا کرتا ہوں. اگر مثال کے طور پر اگر میں ڈاکٹر بنتا اپنے والدہ کی اور والد کی خواہش کے مطابق تو آج یہاں نہ بیٹھا ہوتا. ٹھیک ہے. اور اگر میں ڈاکٹری نہیں چھوڑ کے ادھر آ گیا ہوں تو میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں. یہ میری تقدیر کے دو حصے تھے. میں نے کیا کیا, میں نے تقدیر میں سے ایک راستے میں سے ایک دو راستوں میں سے ایک چن لیا, ڈاکٹر بننے کا راستہ یا غامدی صاحب کے پیچھے آنے کا راستہ. تو میں نے ڈاکٹری کی لائن چھوڑی, غامدی صاحب کی لائن اختیار کر لی, تو یہاں بیٹھ گیا. ایسا ہی اب دعا ہے, میں نے دعا کرنی ہے. تو اگر میں دعا کروں گا تو اللہ نے لکھا ہوا ہے کہ دعا کرے گا تو یہ دے دوں گا, دعا نہیں کرے گا تو یہ نہیں دوں گا. تو بس جس طرح میرے عمل سے میری تقدیر مڑ رہی ہے, بل کھا رہی ہے, ادھر جا رہی ہے, ایسے ہی میری دعاؤں کے ساتھ بھی تقدیر ایسے ایسے ہو سکتی ہے. جی ہاں جی فرمائیں. جی اصل میں دعائیں قبول ہوتی ہیں ڈیفر کر کے بھی دنیا میں بھی, کہ مثلا ہم نے ایک چیز مانگی, یا اللہ مجھے گاڑی دے دے, اللہ نے 5 سال بعد دی, تو 5 سال بعد بھی اگر دعا قبول ہو گئی ہے تو قیامت میں بھی قبول ہو سکتی ہے. قبول ہونے کا مطلب ہے کہ عبادت کے طور پر وہ قبول کر لی جائے گی, اس کا ریوارڈ ملے گا. دنیا میں جو قبول نہیں کی گئی تو اس کا مطلب جو آپ نے مانگا تھا وہ نہیں ملا. بس اس کا مطلب قبول کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں بچے کی صحت ٹھیک ہو جائے گی, نہیں, وہاں آپ کو ثواب ملا ہوگا, جنت بڑی مل جائے گی, درجہ بڑا مل جائے گا, اور آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ نے وہ جو دعائیں کی تھی اپنے بیٹے کی صحت کے لیے, اس وقت تو ہم نے آزمائش کی وجہ سے نہیں مانی تھی, آپ تکلیف میں سے گزری, اور اب ہم نے آپ کو جنت میں یہ درجہ دے دیا. یہ جو 1-2 صدی میں تبلیغی لٹریچر کہہ لیں یا صوفیاء کے ہاں جو ثواب کے حریص بنا کر لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ جیسے آپ نے کہا کہ 10 کا 70 ملے گا, تو اس طرح سے لوگوں کو دین کی طرف راغب کرنا یہ بھی درست عمل ہے. اس طرح سے دین کی طرف راغب کر کے دین رہا ہی نہیں, دنیا بن گئی. یعنی اگر آپ پاکستان کی اکثریت کو دیکھیں, میں اپنے
صرف اپنے مشاہدے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، وہ کوئی سرویز کر کے اور انٹرویو کر کے تحقیق نہیں ہے. تو جتنے مذہبی لوگ میں نے قریب سے دیکھے ہیں وہ دنیا کی کامیابی کے لیے نیک بنے ہوئے ہیں. اکثریت آپ زیادہ لے کر دیکھ لیجیے. وہ پیروں کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ وبائیں ٹلتی رہیں، وہ مسجد میں اس لیے جاتے ہیں کہ کامیابی ملتی رہے. میرے کم از کم 4 محلوں میں رہا ہوں مختلف موقعوں پر. تو وہاں جب لوگوں کو پتہ چلتا تھا کہ میں کوئی مذہب کو جانتا ہوں تو مجھ سے سوال کیا کرتے تھے رمضان کے دنوں میں، زکوٰۃ دینی ہے تو چوری نہیں نہ ہوتی مار پھر؟ یعنی اگر میں نے زکوٰۃ دے دی تو مال چوری نہیں ہوگا میرا. میں نے کہا مجھ سے پوچھنے کے بعد ہو سکتا ہے ویسے شاید نہ ہوتا. صورتحال بس ہمارا ذہن یہی ہے کہ زکوٰۃ دے دیں گے چوری نہیں ہوگی، نمازیں پڑھ لیں گے تو فیل نہیں ہوں گے، یہ کر لیں گے، سورہ کہف پڑھ لیں گے تو سورہ ملک پڑھ لیں گے تو رزق کھل جائے گا، سورہ کہف پڑھ لیں گے تو مصیبتیں ٹل جائیں گی. یہ پتہ نہیں کہاں سے آیا. تو یہ اس بنیاد پر دین کی تبلیغ کرنا، اس کے آپ نتائج دیکھیں. میں آپ کو نام نہیں لے رہا، وہ مشہور لوگوں میں سے تھے اس ماڈل ٹاؤن میں. تو ان کو بڑے پکے نمازی تھے، اور تو ہم نے کہا جی کہ آپ اب نماز نہیں پڑھتے، مسجد میں نہیں آتے تھے. تو ہم نے سمجھا شاید گھر میں پڑھتے ہیں. انہوں نے کہا میں نے جو کام کیا وہ 80 سال کی میں نے نمازوں کا ثواب حاصل کر لیا، وہ اب پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. یہ دنیا بن جاتی ہے جب آپ اس طرح سے کرتے ہیں. میں نے ان سے کہا کہ اصل مطالبہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے 80 سال کی نمازیں پڑھ لیں، اصل مطالبہ یہ ہے کہ آپ پوری زندگی خدا کے فرما بردار رہیں، تقوی کے ساتھ زندگی گزاریں. تو یہ نہ ہو کہ آپ جو یہی نمازیں چھوڑ رہے ہیں ان کا گناہ اتنا زیادہ ہو کہ وہ آپ کے 80 سال کی نمازوں کا ثواب جاتا رہے، پھر کیا کریں گے. لیکن ان کو اپنی ان روایات پر اتنی تسلی تھی کہ وہ کوئی مسئلہ نہیں تھا. انہوں نے کہا 20 سال کی عمر رہ گئی ہوگی، 80 سال کی نمازیں ہیں، تو چلو 20 سال کی کم ہو جائیں گی، 60 سال کی رہ جائیں گی. تو یہ غلط تصور ہے. دین جس طرح سے قرآن مجید میں ہے اور سنت نبوی میں ہے وہ بالکل سیدھا صاف ستھرا، اس میں کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں. بس آپ نے آخرت کے لیے جینا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے، نیکیاں اختیار کرنی ہے، ظلم بھی سہنا ہے اللہ کی خاطر، اور اگر کوئی اقدام کرنا ہے تو وہ بھی اللہ کی خاطر. نہیں، اس میں پھر اگر اس لحاظ سے دیکھیں تو یہ تو بہت بڑا ظلم ہو گیا ایک قسم کا. تو پھر ہمارے ہاں ان لوگوں کو تو بہت بلند پورٹری کیا جاتا ہے. آپ خیال میں اگر اس مکتبہ فکر کو بھی دیکھیں تو ان لوگوں کو بیان کرتے ہوئے میرا خیال ہے ان کو اتنا بلند دکھایا جاتا ہے کہ لوگ کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہتے. اس کی کیا وجہ ہے؟ بس وہ چونکہ پسندیدہ مذہب اس وقت یہی ہے. 2-3 مذہب کے ورژن پسندیدہ ہیں، تصوف والا، یہ ثواب والا، دنیا میں کامیابی والا. یہ 2 ورژن تو بہت زیادہ مقبول ہیں. یعنی آپ کہیں بھی آپ ذرا کسی کا دماغ کا ڈھکن کھولیں تو وہ صوفی نکلے گا، یا وہ دنیا کے لیے نیکی کر رہا ہوگا، یا وہ انقلاب کے لیے کر رہا ہوگا. دنیا کی کامیابی کے 2 جو جماعت اسلامی ورژن ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں غلبہ اسلام اور اس کے نتیجے میں بہار آنی ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشحالی کی. یہ 3 ورژن بہت مقبول ہیں. جماعت اسلامی ورژن، نیکی کرو دنیا میں فلاح پاؤ، اور تیسرا تصوف. تو اس کو سارے پسند کرتے ہیں. یعنی اگر آپ ہمارے مسلک کے اوپر تنقیدات دیکھیں، یہ کیا یہ تو اسلام کو دنیا سے جدا کر دیتے ہیں، کافر ہیں، یہ گمراہ ہیں. تو ہم اسلام کو دنیا سے الگ نہیں کرتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ نیکی کرنی ہے آخرت کے لیے. یہاں جب نیکی اختیار کریں گے تو دنیا کی فلاح بھی ہوگی، لیکن وہ یہ نہیں ہوگا کہ میں نیکی کروں گا تو امیر ہو جاؤں گا یا میرے مسئلے حل ہو جائیں گے. یہ ہوگا کہ آپ مجھ سے تنگ نہیں آئیں گے، میں آپ سے تنگ نہیں آؤں گا. دنیا کی فلاح نیک آدمی سے کیا ہوتی ہے کہ بھئی میں اگر بے ایمانی کرنے والا نہیں ہوں تو آپ جب میرے پاس سودا لینے آئیں گے آپ کو صحیح سودا مل جائے گا. آپ دیانتدار جج ہیں تو میں جب آپ کی عدالت میں جاؤں گا مجھے انصاف مل جائے گا. یہ ہوگا. یہ نیکی کا ایک فائدہ ہے مسلمانوں کے اچھے ہو جانے کا یا کسی بھی قوم کے اچھے ہو جانے کا. اس کے علاوہ کیا فائدہ ہے دنیا میں؟ کوئی نہیں. نہیں، پھر اگر میں کسی شخص کو اتنا ظالم سمجھوں کہ اس نے دین کے ساتھ اتنی درستی برتی ہے، پھر میں اسے امام بھی کہوں تو یہ بھی تو ایک منافقت ہے. نہیں، یہ ایسا نہیں ہے. انہوں نے اپنے لحاظ سے جو حق سمجھا اس کو بیان کر دیا ہے. دین کے 4-5 ورژن جو کیے گئے ہمارے ہاں، وہ مثلا فقہ کا ایک ورژن ہے، ایک ابن تیمیہ کا ورژن ہے،
ایک شاہ ولی اللہ صاحب کا ورژن ہے، اس کو اگر آپ نے اچھی طرح سمجھنا ہو تو خطبات ڈیلس کے نام سے استاد کی ویڈیوز موجود ہیں، تو اس میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ورژن کیا کیا معنی رکھتے ہیں۔ جو ہماری مین سٹریم چلی آ رہی ہے امت کی، وہ اسی ورژن پہ ہے جس کو ہم لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یعنی اگر آپ حقیقت میں جا کر پوچھیں علماء سے کہ دین کیوں ہے، تو کہتے ہیں جنت میں جانے کے لیے، دوزخ سے بچنے کے لیے۔ لیکن اگر آپ سیاسی معنی پوچھیں اور مطلب ہے، صوفیانہ معنی پوچھیں تو اور مطلب ہے۔ یعنی اسی آدمی کو اگر آپ تصوف کے پہلو سے پوچھیں، اور جی بڑی منزلیں طے کرنی ہے، جی مقامات حاصل کرنا ہے، جی درجات پانے ہیں، جی یہ کرنا ہے۔ آپ چلے جائیں جی کہ میرا تو بڑے پریشانی ہے جی گھر میں، یہ وظیفہ کر لیں، یہ نماز پڑھا کریں، صاف ستھرے رہا کریں، اللہ اللہ کرتے رہیں، مشکلیں حل ہو جائیں گی۔ جیسے ہی آپ سوال دوسرا بدلتے ہیں، ان کا دین بدل جاتا ہے۔ تو وجہ یہ ہے کہ وہ جو روایت چلی آ رہی پچھلے 2-3 سال، 700 سال کہنا چاہیے بلکہ، وہ ہم نے بنا یہی دی ہے۔ تو اس لیے وہ اس فکر کے وہ امام ہیں، ان کو چھوٹا کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ ان کو رہنے دیں۔ سر حمزہ داؤد صاحب کا سوال ہے کہ واٹ آر دی فیوچر پلانز آف المورد؟ المورد کے فیوچر پلانز کیا ہیں؟ دیکھیے، ہم جو اس وقت جو ہمارا سب سے بڑا کام ہے وہ ایجوکیشن کا ہے۔ ہم پچھلے 3 سال سے ایک کورس لے کر چل رہے ہیں، اور پچھلے کوئی 5 سال سے بچوں کی ایجوکیشن کا سسٹم لے کے چل رہے ہیں۔ ابھی ہمارا بہت چھوٹی سی ٹیم ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ کامیابی سے چل رہے ہیں ہم نے 5 سال پہلے ہم نے بچوں کی ایجوکیشن کا سنڈے اسکول کے نام سے، اب ویکینڈ اسکول کے نام سے ہے۔ وہ چونکہ امریکہ جو ہمارا ہے چیپٹر، انہوں نے سنڈے اسکول رکھا، تو پھر وہ ہمیں ویکینڈ اسکول رکھنا پڑا تاکہ ڈفرینشیٹ ہو سکے۔ تو اس نام سے یہ چل رہا ہے پچھلے 5-6 سالوں سے، اور کامیابی سے تمام دنیا سے لوگ آن لائن پڑھتے ہیں۔ جو 3 سال پہلے ہم نے شروع کیا تھا وہ عالم دین کا کورس ہے، اس میں لوگ 7 سال کا ایک کورس ہے جس کو پڑھتے ہیں، اور اب یہ 3را سال ہمارا ہو جائے گا۔ ہم ایڈمیشن لے رہے ہیں 3رے بیچ کے لیے انشاءاللہ اس جولائی میں۔ یہ ہمارا مین پروگرام ہے کہ اس کو ہم یونیورسٹی کے لیول تک لے کر جائیں۔ یونیورسٹی کے لیول کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یونیورسٹی والی ڈگری دیں گے، ہو سکتا ہے کسی وقت وہ بھی ہو، لیکن اپنے پیرافرنیلیا کے اعتبار سے، سہولتوں کے اعتبار سے، کیمپس کے اعتبار سے، اور ایجوکیشن کے لیول کے اعتبار سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح سے ہمارا ادارہ بن جائے۔ یہ ہمارا ایک پلان ہے۔ دوسرا جو پلان ہے وہ علمی قسم کا ہے۔ اس میں استاد گرامی جو کام کر رہے ہیں وہ حدیث کے اوپر کام کر رہے ہیں، ان کا بڑا پروجیکٹ ہے، اور ایتھیزم کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ اس میں 3 جگہوں پہ کام ہو رہا ہے۔ ایک استاد گرامی سینٹر میں کر رہے ہیں، میں یہاں بیٹھا ہوا، اور ہمارے دوست ریحان یوسفی صاحب وہ کراچی میں بیٹھ کے اپنے اعتبار سے اس پر کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح میرے جو ذاتی پروجیکٹس ہیں، جو اگر زندگی نے مہلت دی اور المورد کے کام کبھی ہلکے آسان ہو گئے، تو ہاں، اس میں جو ایجوکیشن کا پروگرام اس میں ٹیکسٹ بکس کا کام بھی ہم کر رہے ہیں، اور وہ سارے لیولز کے لیے ہم کتابیں لکھ رہے ہیں، ٹیکسٹ بکس جو ہیں۔ تو ابھی تو میجر کام اردو میں ہے، کچھ انگلش میں بھی ہو رہا ہے، لیکن پھر سارا کام انگلش میں، جرمن میں، فرینچ میں، زبانوں میں کرنے کا پروگرام ہے۔ ٹیکسٹ بکس ساری کی ساری اس طرح سے لکھی جا رہی۔ تو جو تحقیقی کام ہے اس میں ایتھیزم، سنت کے اوپر میرا ایک پروجیکٹ ہے، جو میں سنت کو الگ سے کتاب کے طور پر، کیونکہ ہمارے جو مضامین ہیں اس میں قرآن، سنت، حدیث اس طرح سے مضامین ہیں، یہ لازماً پڑھے جائیں گے۔ تو سنت کی الگ سے کتاب لکھنے کا پروجیکٹ ہے میرے پیش نظر، اور قرآن مجید کی ایک تفسیر، شاید میں نے اس کے آغاز میں شروع میں کہا تھا کہ وہ بھی میرے پیش نظر ہے۔ جو یہ تحقیقی کام ہے وہ ذرا نقشہ مشکل ہے، جس کے کچھ آثار آپ کو یہاں نظر آتے ہوں گے، کہ میں ایک ایک لفظ کو اثر نو تحقیق کرتا ہوں کہ اس کے معنی کیا ہیں، اور عربوں کے ہاں کس کس معنی میں استعمال ہوتے ہیں، جدید زمانے میں کس معنی میں استعمال ہو رہے ہیں، قدیم زمانے میں کس معنی میں استعمال ہوتے تھے، اور قرآن مجید نے کس کس معنی میں استعمال کیا۔ اس کے بعد پھر میں اس لفظ کی پورا سمجھ لیجئے کہ میری گرفت میں آ جاتا ہے، پھر میں اس جملے کو حل کرتا ہوں جہاں پر وہ لفظ لکھا ہوا ہوتا ہے۔
تو یہ تفسیر کا ایک کام ہے جو پیش نظر ہے. قرآن مجید کے اوپر ٹیکسٹ بکس کا کام جو ہے وہ بھی ہمارے ساتھی اظہار صاحب کر رہے ہیں. سیرت النبی بچوں کے لیے ہمارے نعیم بلوچ صاحب لکھ رہے ہیں, تقریباً مکمل ہو گئی ہے وہ کتاب. اسی طرح جو گامدی صاحب کی کتابیں ہیں جیسے الاسلام ہے, اس کو ٹیکسٹ بک میں کنورٹ کرنے کا کام ہوا ہے. اس کے نیچے انوٹیشنز, حواشی وغیرہ لکھے گئے ہیں اور اس کی ایکسرسائزز بنائی گئی ہیں. اس طرح کے کام ہے جو ہم کر رہے ہیں. اور ایک بڑا کام جو اس میں ہمارے پیش نظر اور ہے وہ خانقاہ کا ہے. خانقاہ کا لفظ میں صرف بات کو ایک لفظ میں کمیونیکیٹ کرنے کے لیے بول رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ ہم تعمیر قوم کا کام کریں. تعمیر قوم سے میری مطلب ہے کہ میں اور آپ اچھے اخلاق والے, اصولی زندگی گزارنے والے, نیکی کی خاطر جینے والے, اچھی قوم, مہذب انسان بنیں, جاہل, اجڑ, نکمے قسم کے لوگ نہ بنیں. اس کے لیے ہم ایک پورا ایک ادارے کا تصور رکھتے ہیں جو المعرض کا ایک ونگ ہوگا سمجھ لیجیے. اس میں ذہنی, اخلاقی, دینی, سماجی, تہذیبی رویوں کی, ان سب کی تربیت کا ہم انتظام کرنا چاہتے ہیں. بہت بڑا نقشہ ہمارے سامنے ہے. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ خیر کرے. یہ کچھ موٹی موٹی باتیں ہیں, تفصیلات اور بھی بتائی جا سکتے ہیں. سر آپ نے دعا کو اور تقدیر کو جو ان کا آپ نے بتایا, اس میں آپ نے یہ بھی کہا کہ دعا کے بارے میں یہ ہے کہ اگر یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہے کہ جوڑا ہوا ہے اس کو کہ بھی یہ مانگے گا تو میں دے دوں گا, اگر نہیں مانگے گا تو میں نہیں دوں گا. تو یہ کہیں قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے جہاں سے آپ نے اس کو بیان کیا ہے یا میں نے شروع میں بتایا کہ میں نے قیاس کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقدیر کے 3 جگہوں پہ آئی ہے وہ بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 تقدیریں ہیں, یا وہ ہوا جو اس وقت ہسٹری کا حصہ ہے, یا حضرت عیسیٰ والا معاملہ کیا جائے. تو وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہی ہے نا؟ نہیں, وہ متعلق ہے قریش مکہ کے رویے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اگر قریش ایمان لے آئیں گے تو فتح مکہ ہوگی, سب کچھ ہوگا. اگر ایمان نہیں لائیں گے تو حضرت عیسیٰ والا معاملہ ہوگا. تو قریش کے رویے پر منحصر ہے. اس سے میں نے قیاس کیا کہ میری تقدیر بھی میرے رویوں پر منحصر ہے. ٹھیک, اس میں دعا بھی شامل ہے, اس میں عمل بھی شامل ہے. تو یہ میری یعنی جو لائن آف آرگومنٹ ہے وہ یہ ہے. ہو گیا جی ختم. چلیے جی وقت ہو گیا جی. وآخر دعوانا الحمدللہ.